آپ مجھے دیکھ رہے ہیں سوات کے علاقے منگلور کے ایک پرائمری اسکول میں، اور یہ پرائمری اسکول جو ہے یہ بھی حالیہ سیلاب اور بارشوں کے باعث اس کے اندر بھی بہت زیادہ پانی آیا. پانی اپنے ساتھ کیچڑ اور پتھر لے کے آیا اور یہ اسکول جو ہے اس کو بہت نقصان پہنچا ہے. لیکن یہاں کے لوگ بتا رہے ہیں کہ اس اسکول کے جو پرنسپل تھے انہوں نے فرض شناسی کا اور ہمت کا اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سینکڑوں بچے جو ہیں ان کی جانیں بچا لیں. یہ آپ کو اس اسکول کا بورڈ نظر آ رہا ہے، گورنمنٹ پرائمری اسکول منگلور نمبر 1. اور اب ہم اسکول کے پرنسپل سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. آپ کا نام کیا ہے؟ سعید احمد. جی سعید احمد صاحب، کتنے اسٹوڈنٹس تھے آپ کے اسکول میں؟ 936 تعداد ہے جی. 936. تو جب سیلاب آیا تو اس وقت بچے اسکول کے اندر تھے؟ اندر تھے جی، سب کے اندر. تو ہم نے تو دیکھا ہے اندر تو بہت زیادہ پانی آیا ہوا ہے، کیچڑ ہی کیچڑ ہے اندر. آپ کا دفتر بھی بالکل تباہ ہو گیا. تو آپ نے پھر بچوں کو کیسے بچایا؟ جب پانی بڑھتا شروع ہو گیا تو انہوں نے اساتذہ کرام کو حکم دیا کہ اب بچوں کو حفاظت نکال لیں. اچھا، ہاں، تو کتنے اساتذہ تھے؟ 15 اساتذہ تھے. 15 اساتذہ. تو آپ نے بچوں کو فوری طور پہ باہر نکال؟ پوری طور پر حفاظت. اچھا، اور پھر جو پانی ہے اور کیچڑ ہے وہ کب آیا اندر اسکول کے اندر؟ تقریباً 9:10، یعنی کہ آپ نے 9:10 میں کیچڑ سیلاب کا تیز رفتار آ گیا ہو. تو بچوں کو نکالنے کے آدھے پونے گھنٹے کے اندر اندر پانی آ گیا. اچھا جی. تو اور اس علاقے میں کتنے اسکول تباہ ہوئے ہیں؟ سر یہاں پہ ایک جو گورنمنٹ اسکول ہے وہ تباہ ہو گیا یہی ہے، اور ایک پرائیویٹ سیکٹر کا اسکول ہے وہ تباہ ہو گیا. اس کے علاوہ 4 مساجد ہے، ایک مدرسہ، ایک جنازگاہ، اور تقریباً 30 کے قریب گھر تباہ ہو چکے ہیں مکمل طور پر. تو حکومت سے فوری طور پہ کیا ضرورت ہے، کیا مدد چاہیے؟ بالکل حکومت پاکستان سے، یا چاہے صوبائی حکومت ہو یا مرکزی حکومت ہو، ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ منگلور کا علاقہ بھی بہت بری طرح متاثر ہوا ہے. آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہاں پر بھی کاموں کو مزید تیز کر دیں اور لوگوں کی زندگی کو بچائیے اور اس کو مزید آگے لے کر آئیے. تو یہ ایک بہت ہی فرض شناسی کی اور بہادری کی مثال ہے کہ پرنسپل صاحب نے اور ان کے ساتھی اساتذہ نے یہاں پہ تقریباً 936 بچے جو ہیں ان کی جانیں بچائیں. ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ سوات کے علاقے منگلور میں مسجد ملک نگر ہے، اور اس مسجد کے اندر پانی آ گیا، چھت تک پانی چھو رہا تھا، لیکن جو مسجد ہے وہ بچ گئی ہے اور اس میں سے ابھی تک لوگ پانی نکال رہے ہیں. یہ مسجد بالکل ندی کے ساتھ تھی. یہ آپ کو اس طرف ندی نظر آ رہی ہے، اور اس کا جو پانی ہے یہ بچے بھی نکال رہے ہیں، بڑے بھی نکال رہے ہیں. ٹی ایم اے آفس منگورا میں جو تباہی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہاں پہ بحالی کا کام جو وہ چل رہا ہے اور کیچڑ کو نکال کے باہر لے جایا جا رہا ہے. لیکن یہ اتنا زیادہ کیچڑ ہے کہ 3-4 دن سے یہ کیچڑ نکالنے کا کام چل رہا ہے، لیکن ابھی تک کیچڑ ختم نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں وہ پیچھے سے بھی کیچڑ لایا جا رہا ہے. السلام علیکم سر، اپنا تعارف کروائیں گے؟ اعجاز رحیم، تحصیل میونسپل آفیسر ٹی ایم اے بابوزائی ڈسٹرکٹ سوات. اچھا، تو یہ سارے آپ کے دفتر ہیں جو تباہ ہو گئے ہیں بارش سے؟ جی سر، یہ ہمارا ٹی ایم اے کا آفس ہے، ٹی ایم اے تحصیل بابوزائی کا آفس ہے، اور یہ آپ کے سامنے ہے جو فلڈ افیکٹڈ ہے. تو یہ 3-4 دن سے ادھر بحالی کا کام چل رہا ہے، لیکن ابھی تک لگ رہا ہے کہ کیچڑ بھی نہیں نکلا ہے. ایکچولی سر یہ جو 15 اگست کو جو فلو تھا سیلاب کا وہ اتنا شدید اور اتنا انٹینس تھا کہ پچھلے 3-4 جو سپیلز 2022 میں سیلاب آیا تھا، 2010 میں آیا تھا، 1995 میں آیا تھا، اس کے مقابلے میں یہ جو سیلاب تھا یہ میرے خیال میں 10 گنا زیادہ تھا. پہاڑوں سے جو پانی ہے اس کے ساتھ پتھر بھی آئے اور ساتھ لکڑی بھی بہت آئی. سر لکڑی آئی ہے سر، وہ لکڑی انفارچونیٹلی سر اس نے بلاکیج بنا دی ہے. وہ ایسے سر اب اگر آپ 2 دن پہلے آتے ہیں نا سپوز، تو یہاں پہ سر دیکھیں ابھی آپ کو بھی لکڑی نظر آ رہی ہے یہاں پہ سر، منوں کے حساب سے لکڑیاں. تو یہ جو مجھے لکڑی نظر آ رہی ہے سر یہ تو کٹے ہوئے درخت ہیں، یعنی کہ یہ اکھڑے ہوئے ٹوٹے ہوئے درخت نہیں، یہ کٹے ہوئے درخت سر ہیں. یہ یہاں پہ لوگوں نے کاٹ لیے ہیں، اس کی وجہ سے روڈ بھی بند تھا اور اس کی وجہ سے کام بھی نہیں ہو رہا تھا. تو جو یہاں پہ مزدور کٹے ہوئے درخت بھی تو آئے نا، پہاڑوں سے کٹے ہوئے درخت بھی آئے. سر وہ ایسے درخت بھی ہیں کہ سپوز لوگوں نے اپنے لیے درخت کاٹے تھے جلانے کے لیے یا یوز کے لیے، وہ بھی سر اس میں آ گئے ہیں. اچھا جی سر. اور ان درختوں نے ادھر آ کے تباہی مچا دی. سر وہ بلاکیج بن گیا سر، پانی کا بہاؤ جو تھا وہ زیادہ اس وجہ سے ہو گیا کہ وہ راستے میں پانی درخت جو ہے نا وہ ہرڈل کریٹ کر گئے. اس وقت جو افیکٹیز ہیں، متاثرین ہیں، ان کو فوری طور پہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ سر اب جو افیکٹیز ہیں ان کو فوری طور پہ ایک تو سر ان کی جو ریسٹوریشن ہے گھر کا، جو ان کا ایک ماحول ڈسٹرب ہوا ہے، گھروں میں پانی گھسا ہوا ہے، اور یہاں پہ سر جو سوات ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ تھوڑا سا ماحول کنجسٹڈ ہے، مطلب لیونگ جو ایریا ہے وہ کنجسٹڈ ہے.
اس میں کسی جگہوں میں ایکسکیویٹر نہیں جا سکتا, کسی جگہوں میں ایون یہ چھوٹی جو سوزوکی ہوتی ہے یہ بھی نہیں جا سکتی. تو وہ مینولی ہمیں وہاں پہ اپنا ریسکیو ان کو کرانا پڑتا ہے. جو سامان ان کا مطلب ہے جو مٹی ہے, گند ہے, وہ ہینڈ کارٹ سے وہاں سے نکالنا پڑتا ہے. تھوڑا اس میں پرابلم ہو رہی ہے. اب سوات میں بارش شروع ہو چکی ہے, لہذا ہمیں جلد از جلد اپنا کام مکمل کر کے واپس جانا ہے. آج ہم نے سوابی اور سوات کے جو مختلف متاثرہ علاقے ہیں وہاں کا دورہ کیا ہے. آپ کو یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے مسائل سے آگاہ کیا ہے. لوگ جو ہیں وہ صوبائی حکومت سے کافی ہمیں ناراض نظر آتے ہیں, اور صوبائی حکومت جو ہے اس کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے پوری کوشش کی ہے, متاثرین کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے. یہاں پہ مینگورہ سٹی کے جو میئر ہیں شاہد علی خان, ان کا آمنا سامنا ہوا متاثرین کے ساتھ. متاثرین غصے میں تھے, لیکن شاہد علی خان صاحب جو ہیں انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا ہے کہ وہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, اور صوبائی حکومت اور لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی مدد ضرور کرے گی. لیکن میں نے بنیر سے جو شو کیا اس میں بھی میں نے یہی آپ کو درخواست کی تھی, اور اب میں سوات سے بھی آپ کو یہی درخواست کر رہا ہوں کہ 2-3 بڑی وجوہات ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو آسمانی بجلی بھی گرتی ہے, بارش بھی آتی ہے, زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی بھی آتا ہے, یہ سب باتیں ٹھیک ہیں. لیکن جب آپ پہاڑوں سے پتھر کاٹیں گے, جب آپ پہاڑوں سے درخت کاٹیں گے, اور دریاؤں اور ندی نالوں کے راستے جو ہیں وہاں پر آپ تعمیرات کریں گے, مکانات بنائیں گے, ہوٹل بنائیں گے, تو پانی کا راستہ رکے گا. پہاڑ سے پتھر اور درخت کاٹتے ہیں تو وہ پانی کا راستہ کھول دیتے ہیں. وہاں سے اگر آپ پتھر اور درخت نہ کاٹیں تو وہ پانی کو روک سکتے ہیں. لیکن جب آپ ندی نالوں کے راستے میں مکانات اور ہوٹل بناتے ہیں اور سڑکیں بھی بنا دیتے ہیں تو اس سے پھر پانی رک جاتا ہے. تو جہاں پر بھی آپ نیچر کا جو نظام ہے, قدرت کا جو نظام ہے, اس میں دخل اندازی کرتے ہیں تو وہاں پہ پھر جو انسان ہے اس کو مشکلات کا نہیں تباہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہی جو ہے یہ اس سیلاب کا اور اس تباہی کا اصل سبق ہے. کیمرہ مین حبنان الیگزینڈر اور محمد اقبال کے ساتھ مجھے سوات سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.